السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں ہوں افتخار فی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج ہفتے کا دن ہے اور رات کو فجر سے پہلے بارش ہوئی، چھٹا پڑا بڑا مزے کا، کالے بادل آئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ بادل چلے گئے۔ ابھی کچھ بادل تھوڑے سے اس طرف دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے اوپر، تو بادل تو ہیں، موسم بڑا بہتر ہو گیا، لیکن کیونکہ ہاڑ کا مہینہ ہے تو گرمی تو ہونی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مئی کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ سارا دن لو چلتی ہے، گرم ہوائیں چلتی ہیں مرطوب، اور پھر شام کو تیز آندھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی اس آندھی کے ساتھ برسات بھی ہو جاتی ہے، یعنی بارش ہو جاتی ہے اور ایک چھٹا لگ جاتا ہے، تو وہ چھٹا لگا۔ مجھے یقین ہے جی آپ تمام لوگ عید کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے جانور خرید لیے ہوں گے، اور اللہ کرے اس بار جو میں جانور کروں اس کے ساتھ میں اپنے اندر کے جانور کو بھی قربان کر دوں۔ اور دوستو ہر بقرہ عید پر میں سوچتا ہوں کہ جانور کے ساتھ اپنی انا بھی قربان کر دوں، لیکن میں کر نہیں پاتا۔ لیکن مجھے پتہ ہے آپ تمام جب میرے لیے دعا کریں گے تو میں پھر اپنی انا اور تکبر کو بھی قربان کرنا سیکھ جاؤں گا، اور وہ وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ دوستو آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ نگینہ نے مجھے کہانی سنائی ہے، اور ہر ویڈیو کی طرح آخر میں آپ نے بتانا ہے کہ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بیٹا، خیریت؟ میں بالکل ٹھیک، تھینک یو۔ تو نگینہ نے کہانی مجھے سنائی اور آخر میں آپ نے فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ اور بتانا ہے کہ نگینہ نے ٹھیک کیا غلط کیا۔ لیکن یہ کہانی سنانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہوتی تو قانونی طور پہ ٹھیک ہیں، لیکن ان کو غلط سمجھا جاتا ہے، اور اجتماعی طور پر ہم لوگ ایک عمل کو پتہ نہیں کیوں برا یا غلط قرار دیتے ہیں۔ جی ہاں، بڑے حیران ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عمل جو ہے ہی درست اس کو غلط کیسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ تو میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ بریکنگ نیوز ہے، وہ افتخار فی نے دوسرا بیاہ کر لیا۔ اوئے ہوئے، اچھا دور فٹے منہ یار، پہلی پاپی کنے چنگے نے، ویکھو دے بچے جوان نے تو دوسرا بیاہ کر لیا۔ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے، دوسرا نکاح کرتا ہے، تو یہ چمبے والی بات کون سی ہے یا بریکنگ نیوز کیسے ہے؟ اس کا مطلب اجتماعی طور پر کہیں ہم کچھ غلطی کر جاتے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ جو میجورٹی از اتھارٹی، لیکن ایسا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بڑھاپے میں شادی کر لے کسی جوان لڑکی سے، یا جوان لڑکا شادی کر لے کسی ادھیڑ عمر کی عورت سے، اس کے اوپر بھی ہمیں اعتراض ہوتا ہے۔ اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یار یہ عمل صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس پہ کوئی قطغن نہیں ہے۔ تو آج کی کہانی جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، نگینہ نے مجھے سنائی، اور نگینہ کی کہانی باقی ہمارے سوسائٹی کی عکاسی کرتی ہے، اور ایک ایسی کہانی ہے جو یقیناً ہم سب کو سوچنے پہ مجبور کرے گی، اور ہم اپنی راہ کا تعین کر سکیں گے۔ نگینہ کے والد صاحب پانڈی کا کام کرتے تھے۔ پانڈی ہوتا ہے ایک بوجھ اٹھانے والا شخص، جو ہماری مارکیٹوں میں شالمی اور اس طرح کی ہماری مارکیٹوں کے اندر بہت ملتے ہیں۔ آپ پرچیزنگ کرتے ہیں، وہ پھر سامان اٹھا کے آپ کی گاڑی تک پہنچا دیتے ہیں، یا پھر اپنے سر پہ یا ریڑھیوں پہ سامان رکھ کے ٹرک لوڈ کرواتے ہیں۔ تو یہاں پر وہ ہوتے ہیں، پھر اس کا معاوضہ مل جاتا ہے، اور اس طرح کی ہماری مارکیٹوں کے اندر بہت سارے پانڈی ہمیں نظر آتے ہیں، اور بڑا باعزت پیشہ ہے جی کسی کا بوجھ اٹھانا اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنا۔ اب اس کے والد صاحب جو ہیں وہ عبدالصمد ان کا نام تھا۔ عبدالصمد صاحب جو ہیں وہ محنتی بڑے آدمی تھے، اور اتفاق سے ان کے گھر میں بیٹا کوئی نہیں تھا، 4 بیٹیاں تھیں۔ 4 بیٹیوں کا باپ صمد صاحب اور ان کی ایک بیگم
ساری زندگی غربت میں گزاری. ابا کا کلیم میں ملا ہوا ان کے کوئی مکان تھا جس میں یہ رہتے تھے. مکان میں 4-5 کمرے ضرور تھے، لیکن گھر میں کشادگی تھی. کمروں کے حوالے سے، جگہ کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے کشادگی نہیں تھی. آسودگی کے حوالے سے کشادگی نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ سمد صاحب بہت غصے والے تھے اور طیش میں آ جاتے تھے اور منہ میں جو آتا تھا بکتے تھے. بیوی کی کٹیس کر دینا ان کے لیے مسئلہ نہیں تھا. بیٹیاں ان سے ڈر کے رہتی تھی. ان کی زندگی کے اپنے کچھ قوانین تھے جن قوانین کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا. مثال کے طور پہ کہتی ہم 4 بہنوں نے، یہ نگینہ سب سے چھوٹی تھی 4 بہنوں میں، سب سے چھوٹی نگینہ جو مجھے کہانی سنا رہی ہے. نگینہ کہتی ہے کہ افتخار میں میرے ابا نے میرا نام نگینہ اس لیے رکھا کہ میں 3 بہنوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھی. تو وہ کہتے تھے یہ تینوں بہنیں انگوٹھی ہیں اور یہ جو ہے نا اس کا نگینہ ہے. تو میرا نام نگینہ ابا نے اس لیے رکھا. ابا حرف آخر، ابا عقل کل. انہوں نے جو کہہ دیا وہ قانون ہے. ان کے منہ سے جو نکل گیا وہ ان کا فرمان ہے اور پتھر پہ لکیر ہے. ہمارے ابا اس طبیعت کے آدمی. ان کو صرف چیلنج کر سکتی تھی امی، اور امی جب چیلنج کرتی تھی تو 90% یا ان کی بےعزتی ہوتی تھی یا کٹیس ہوتی تھی، لیکن وہ باز نہیں آتی تھی ان کو یہ کہنے سے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اب سمد صاحب جو ہیں وہ اس حفظ زدہ ماحول میں رہتے ہیں اور سارا دن منڈی میں، مارکیٹ میں شاید ان کے اندر جو عزت کا یا عزت نفس کا جو بحران پیدا ہوتا تھا اس کے سارے بدلے آ کے کہتی وہ ہم سے لیتے تھے اور اماں سے لیتے تھے. اب ان کا ایک اصول یہ تھا کہ رات کو 9 بجے کے بعد کوئی بچہ نہیں جاگے گا، سب سوئیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ چائے دن میں 1 دفعہ بنے گی. اچھا سب بچے جو ہیں، بچیاں جو ہیں وہ 1 روٹی کھائیں گی. دوستوں دیکھیے یہ پرندہ ایک پیچھے آیا ہے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت پرندہ ہے. یہ دیکھیں اڑ گیا. خیر، پھر ابا نے ایک اصول مرتب کیا تھا، کیونکہ ہمارے محلے کا جو اسکول تھا وہ ہائر سیکنڈری اسکول تھا، تو اس لیے بچیاں ایف اے تک پڑھیں گی، ایف اے سے آگے نہیں پڑھیں گی. آپ جو مرضی کر لیں. انہوں نے کہا جی ایف اے سے آگے کوئی بچی پڑھے گی نہیں. خیر، نگینہ کہتی ہے کہ بڑی بہن نے ایف اے کیا، ابھی وہ ایف اے کر رہی تھی. ابا نے آ کے ایک دن بتایا کہ جی میں نے لڑکا دیکھ لیا، اصغر نام تھا اور اس سے شادی کر دی. رکشہ چلاتا تھا. کہتی نہ آپا سے پوچھا نہ ہم سے پوچھا، کسی سے بات نہیں کی، حکم دیا. اب وہ خیر شادی تو ہو گئی، ہم کچھ کر تو سکتے نہیں تھے کیونکہ ان کا خوف بڑا تھا، ڈرتے بہت تھے ہم بچپن میں. تو شادی کے بعد جھگڑے شروع ہو گئے اور اصغر صاحب کا جب دل چاہتا وہ گھر سے نکال دیا کرتا تھا. اب ہمارے گھر میں جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھی غربت اور پیسے کی کمی، اور دوسرا تھا آزادی کی کمی. ہم بول نہیں سکتے تھے، ہم زبان نہیں کھول سکتے تھے، ہم احتجاج نہیں کر سکتے تھے. تو کہتی جی آپا جب یہ سارے معاملات ہوئے، ان کی بیٹی ہو گئی اور ان کے حالات نہیں بدلے، ایک رکشے والا کیا کر سکتا تھا. کہتا ایک دن بہت زیادہ جب کٹیس کر کے اس نے آپا کو بھیجا اور ان کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور جسم پہ نیل کے نشان تھے جنہوں پنجابی کہ لاساں پئیاں سن. تو ابا کے سامنے ہم سارے کھڑے ہو کر ہم نے کہا دیکھیں کہ آپ نے فیصلہ کیا تھا اور اصغر نے کیا کیا. تو ابا نے کہا کہ تو ہاں ٹھیک ہے، اس کا نصیب ہے، اس کے نصیب میں یہ مار لکھی بھی تھی تو یہ ہو گئی. کہتی ہم نے سر پکڑ لیا ہم ساری بہنیں. کہتی اس وقت میں تو تھی 6ٹھی کلاس میں، لیکن میں یہ سب دیکھ رہی تھی، یہ سارے معاملات. میں ابا کے اس نظریے سے متفق نہیں تھی کہ جی ایک شخص کا ظلم اس لیے سہ لیا جائے کہ ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ ثابت کیسے ہوگا کہ نصیب میں لکھا ہوا ہے. ابا نے کہا ثابت نہیں ہوگا. جاؤ اس کو بلایا اصغر کو اور بڑے مسکرا کے اس کو کہا کہ بیٹا ذرا مارتے ہوئے دیکھ لیا کرو کہ زیادہ چوٹ نہ آئے.
भेज दी, कुछ भी नहीं कहा मेरे बहनोई को। कहती हम तीनों बहनों के अंदर बड़ा रिएक्शन पैदा हुआ। अब हमारा सीन ये था कि हमारा अगर समोसा खाने को दिल कर रहा है समोसे नहीं खा सकते, अगर नान कबाब खाने को दिल कर रहा है नान कबाब नहीं खा सकते। कभी कभी किसी कज़न रिश्तेदार ने या हमारी खाला थी, उनको अल्लाह ने ज़रा आसूदगी दे रखी थी, वो जब आती थी तो भल्ले ले आती थी, कभी कभी नान कबाब ले आती थी, कभी वो जो होते हैं गोल गप्पे ले आती थी। कहती तब हमारी थोड़ी सी ना अय्याशी हो जाती थी। कहती हम तरसते रहते थे और सोचते थे कि कभी पैसे होंगे तो ये चीज़ें खाएंगे। नगीना कहती इसी कुटैस और बदतमीज़ी करते करते आपा की 3 बेटियां हो गई। उसके बाद सेकंड में जो मेरी बहन थी उसकी बारी आई, जो दूसरे नंबर पे थी, और उसकी शादी एक वेल्डर से की अब्बा ने। अब अब्बा ने सोचा ठीक था कि रिक्शे वाला जो है उसकी तो कमाई और तरह की होती है, जो हुनरमंद होता है उसकी कमाई ज़्यादा होती है। कहती इतना तो वो जानते थे, लेकिन उन्होंने वेल्डर से उसकी शादी कर दी। अब वो उसको राजू कहते थे, राजू साहब जो हैं वो वेल्डर थे और बड़ा गुत्था हुआ उसका जिस्म, बड़ी पक्की काली रंगत का वो शख्स था। कहती मेरी बहन छुई मुई की तरह नरम। कहती हम चारों बहनों का रंग साफ और मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत इनमें। तो अब राजू साहब जो हैं वो वेल्डिंग कर करके लोहे को ठोक ठोक के लोहे के ऊपर हथौड़े चला चला के उनके दिमाग में ना कहीं सख्ती आ गई थी। कहती बहन की शादी हुई, कमो बेश पहली बहन जैसे हालात, और ये नहायत कंजूस लोग थे। पहले के घर में तो खैर थी ही गुर्बत, कभी दिहाड़ी लग गई कभी नहीं लगी, लेकिन सेकंड की जब शादी हुई तो इसका मियाँ कंजूस, इसकी सास कंजूस। और ये ज़रूर था कि इसके घर में कूलर लगा हुआ था, एसी तो नहीं था लेकिन गर्मियाँ अच्छी गुजर जाती थी और खाना सही मिल जाता था। उसके अलावा कपड़े या दूसरी चीज़ें अस्सलाम वालेकुम की वो लवाजमात वो ज़िंदगी में शामिल नहीं थे, तो ये थोड़ी सी आसूदगी महसूस करती थी। इसको अल्लाह ताला ने बेटा दिया, फिर इनकी नंदों का इनका कोई मसला हुआ तो राजू साहब ने भी वो रिक्शे वाला काम किया कि उसने असगर वाला के बहन की कुटैस शुरू कर दी। तो इन लोगों के लिए कुटैस करना और मुग़ल्लिज़ात बकना दोनों दमादों के लिए कोई मानी नहीं रखता था। कहती अब मैं देख रही थी और मैं मैट्रिक में आ चुकी थी और मैं सोचना शुरू हो गई थी कि मैंने जुल्म का शिकार नहीं होना, मैंने इस सारे सिस्टम को तोड़ देना है। कहती एक दिन वो भी बेचारी बड़ी मखदूश हालत में और लाशा पहियाँ होते चेहरे थे कमर थे, रोती हुई आई है बच्चों को लेकर। उसने आके बताया कि जी राजू ने जुल्म की इंतहा कर दी। अब्बा जी ये देखें, अब्बा जी का समझ साहब का वही जुमला कि बेटा तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ है और इसको भुगतो। वो कुछ भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहते थे, वो कहते थे जो होता है वो तकदीर में लिखा होता है, और इसको साबित जब करने की बात करते थे तो अब्बा फ्लेयर अप हो जाया करते थे। कहती जी अब दूसरी बहन की ज़िंदगी भी ख़राब हो गई। अब पहला बहनोई असगर और ये राजू दोस्त बन गए और दोस्त बन के ये उल्टी सीधी हरकतें करते। अच्छा कहते अब्बा के आगे बोलते नहीं थे, अब्बा से डरते थे दोनों। अब्बा थे भी बड़े अक्खड़ किस्म के आदमी, तो बोलते नहीं थे, लेकिन मतलब बहनों को छोड़ के जाना है तो दोनों दमादों ने फ़ैसला करना तो बहनें आएंगी, और अगर सासों का मूड ख़राब है तो दोनों बहनें नहीं आएंगी। और अब्बा इस बात पे ईद के ऊपर, बकरीद पे, मुहर्रम रमज़ान में बहनें आएँ ना आएँ मेरे अब्बा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते थे भाई उनके घर का निज़ाम है, उससे मुदाखलत मत करो। और अम्मा बेचारी कुड़ती रहती थी और अपने दमादों को कोसती रहती थी। खैर कहती दूसरी बहन की शादी हुई, कहती जब तीसरी की शादी होने वाली हुई ना तो मैंने उसको बड़ा समझाया अपनी बहन को। मैंने कहा देखो अब्बा तुम्हें फिर वैसी जो है ना
قربان کر دیں گے جیسے 2 بہنوں کو کیا تو بلی چڑھا دیں گے. تو اس بلی سے بچنے کے لیے نا تم ذرا بولو کو مزاحمت کرو. تو اس نے کہا اچھا رشتہ تو آج میں دیکھتی ہوں. تو کہتی میں نے اس کی تھوڑی سی مائنڈ میکنگ کی. جو مجھ سے بڑی بہن تھی, دوستی بھی بڑی تھی اس سے. تو نگینہ کہتی ہے کہ جب میری بہن کے لیے رشتہ آیا تو ہم سب راضی ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جس منڈی کے اندر, جس مارکیٹ کے اندر میرے ابا پانڈی تھے, وہاں کا ایک تاجر تھا اور یہ بڑا پرانا کاروباری تھا. ان کے بڑے پہلے مٹی کے برتن بیچتے تھے بڑے عرصے سے, اور پھر جب یہ تانبے اور پتل کی برتن آئے تو وہ انہوں نے بیچنے شروع کیے. اور اب ان کا سٹیل کے کوکر اور برتنوں کا بڑا اچھا کام تھا. یہ لوگ بڑے اچھے تھے, پرانا گھر تھا ان کا, اور ان کے گھر میں دنیا کی ساری سہولتیں موجود تھیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ لڑکے کا باپ جو تھا حاجی صاحب نے خود رشتہ مانگا اپنے بیٹے کے لیے میری بہن کا. کہتی مجھے بڑی خوشی ہوئی, اور حاجی صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ ہمارے گھر آئیں رشتہ لے کے. ہم نے بڑی آؤ بھگت کی. ہم بڑے خوش ہو گئے کہ شکر ہے یار, جس غربت کے اندر ہم نے زندگی گزاری ہے ہماری اس بہن کو نہیں گزارنی پڑے گی. نگینہ کہتی افتخار بھائی, میری بہن عارفہ کی شادی طے کر دی گئی حاجی غیاث صاحب کے بیٹے حاجی الیاس سے. اب وہ لڑکا یہ تھا الیاس کے میری بہن سے تھا تو وہ 10 سال بڑا, لیکن یہ ہے کہ ان کا کاروبار تھا, ان کے گھر میں گاڑی تھی, ان کے گھر میں پیسہ تھا, ان کے گھر میں آسودگی تھی. اور سب سے بڑی بات کہ خاندان میں جس کو بھی پتہ لگا نا کہ فلاں برتنوں کی مارکیٹ والے حاجی غیاث صاحب نے اپنے بیٹے الیاس کے لیے سمت کی بیٹی کا رشتہ مانگا, تو یہ تو بڑے سب نے آ کے بڑی مبارکباد دی. اور میں سب سے زیادہ خوش تھی کہ کم از کم عارفہ کو ذلیل نہیں ہونا پڑے گا. کہتے شادی ہوئی ہے, انہوں نے ہم سے کچھ نہیں لیا اور بڑی دھوم دھام سے شادی ہوئی, مہندی دیکھنے والی. بھائی صاحب نے کہا جی کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, آپ نا 250-300 اتنے چاہے مہمان لے کر آئیں. بڑی اچھی مہندی ہوئی. بارات کے اوپر ہم نے کہا جی کہ آپ جتنے مرضی لوگ لائیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی 25 لوگ آئیں گے. کہتی 25 لوگ آئے اور ابا نے عارفہ کو رخصت کر دیا. حاجی صاحب اور ان کی بیگم عارفہ کے لیے سونے کے سیٹ لائیں, سارے کپڑے لائیں. ابا نے ایک ناک کا جو تیلی ہوتی نا, وہ جو کیل, وہ تک نہیں ڈالی. لیکن یہ میں کہ یار یہ تو بڑا کمال کام ہو گیا. اور میری نظر میں حاجی غیاث ان کی بیگم صاحبہ کی بڑی رسپیکٹ ہو گئی. کہتی عارفہ پہ آ کے چلی گئی. اور میں بڑی خوش تھی کہ شکر ہے میری بہن, جو میں کرنا چاہتی تھی نا, اور میں نے اس نظام کو توڑنا تھا, اور میں نے کسی امیر زادے سے شادی کرنی تھی, اور میں نے اپنے ابا کی بات نہیں ماننی تھی. میں محرومیوں میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں تھی. میں نے بڑے فاقے کر لیے تھے, میں نے بڑی حسرتوں کو دبا لیا تھا دل کے اندر, خواہشوں کو مار دیا تھا. اس بار میں نے نہیں مارنا تھا. تو کہتی وہ کمال ہو گیا. کہتی عارفہ کی شادی ہو گئی. اب عارفہ جاتی تھی آتی تھی, الیاس بھائی اس کو لے کر آتے تھے, بڑی بجھی رہتی تھی. امی بھی خوش, ابا بھی خوش. اور کہتی کچھ عرصے کے بعد ہمارے 2 بہنوئیوں کا الائنس حاجی الیاس کے ساتھ بھی بن گیا. اس کی ایک وجہ بھی تھی, ایک تو وہ پیسے والا تھا, دوسرا اس کے پاس بیٹھک بھی تھی, گاڑی بھی تھی, پھر یہ رشتہ بھی بن گیا تھا. تو ہمیں 1-2 بار پتہ بھی لگا کہ حاجی الیاس نے جو ہے وہ میرے بڑے 2 بہنوئیوں کو, راجو کو اور اس کو اصغر کو, مالی طور پہ کو مدد کی, امداد کی ہے. تو ہم سب چپ ہو گئے کہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے. لیکن وہ الائنس اتنا پکا بنا کہ عارفہ نے آ کے شکایت کرنی شروع کر دی کہ جی میرے جو میاں ہیں ان کا رویہ بدل گیا ہے, وہ تو مجھ سے بدتمیزی کرنے لگے ہیں, وہ تو میرے پہ نکتہ چینی کرنے لگ گئے ہیں, ان کو ہر بات بری لگنے لگ گئی ہے.
اور ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے درمیان میاں بیوی کے درمیان فاصلے ہو گئے، جھگڑے شروع ہو گئے، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب ساس کو پتہ لگتا تھا، یعنی حاجی الیاس صاحب کی والدہ کو، تو وہ میری بہن پر بڑا ظلم ڈھاتی تھی، اور پھر انہوں نے یہاں تک کہنا کہ تیری اوقات کیا تھی، جو کہتی میری بہن نے آ کے بتایا کہ تیری اوقات کیا ہے، تمہارے گھر میں کھانے کو نہیں تھا اور تجھے اٹھا کے فرش سے عرش پہ پہنچا دیا، اور تو ایک گھٹیا عورت ہے۔ اب بات صرف یہ ہے کہ ان کے بیٹے کو رات کو دیر سے آنے سے نہ روکیں، اور الیاس بھائی جو ہیں وہ رات کو نشے میں آتے تھے، تو میری بہن اس پہ وہ نہ کرے، اعتراض نہ کرے، وہ گھر میں بیٹھ کے لڑکیوں سے فون پہ بات کریں، تو میری بہن کو حکم تھا کہ کان لپیٹ لے۔ اب یہ ساس کہتی تھیں، اور حاجی غیاث صاحب جو ہے نا ہمیشہ میری بہن کی سائڈ لیتے تھے، کہتی کہ افتخار بھائی مجھے اس معاملے میں حاجی غیاث ایک اچھا آدمی لگا کہ یار میری بہن کی سائڈ لیتے ہیں اور اپنے بیٹے کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں تو ان کی جو والدہ جو بیگم تھی وہ تو بڑی مخالف ہو گئی تھی میری بہن کی۔ خیر کہتی میرے بہن کے پاس زیور تھا، سونا تھا، چاندی تھی، بڑے اعلیٰ زرق برق کپڑے تھے، گھر میں گاڑی تھی، کمروں میں اے سی لگے ہوئے تھے، فریج اور گھر کھانے سے بھرے ہوئے تھے، کچن، لیکن اس کے پاس سکون نہیں تھا، عزت نہیں تھی۔ پہلی دو بہنوں کے پاس بیکار شوہر، بدتمیز شوہر، پیسے کی کمی، یہاں پر پیسے کی زیادتی لیکن شوہر بدتمیز، اور الیاس بھائی کو خلاف کرنے میں اصغر اور راجو کا بڑا ہاتھ تھا، اور وہ جو اپنے گھر میں کرتے تھے، کہتی ایک وقت ایسا آیا کہ تینوں بہنوں نے جب آپس میں بیٹھ کے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ الائنس بن چکا ہے، تینوں بیٹھتے ہیں اور تینوں ایک ظلم ڈھانے کی اسکیم بناتے ہیں اور تینوں اس پہ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب اس الائنس کو کیسے توڑیں کہ تینوں دماد جب مل گئے تو وہ جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے، اور جس طرح کے چاہتے تھے مینوپولیٹ کرتے تھے اور حکم جاری کرتے تھے، اور ہمیں ماننا پڑتا تھا۔ نگینہ کہتی ہے افتخار بھائی میرے ابا ان کی بچیوں پہ ہونے والے ہر ظلم و ستم کو تقدیر کا لکھا کہہ کے خود تو لمبی تان کے سو جاتے تھے، لیکن میں اور میری بہنیں اس کو تقدیر کا لکھا قطعاً ماننے کو تیار نہیں تھے، اور ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی تھیں۔ تو کہتی ایک دن پتہ یہ چلا کہ الیاس کی والدہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوا تھا، ہاسپٹل لے کر گئے، فالج ہو گیا۔ السلام علیکم۔ اب انہوں نے ان کے پاس کوئی سیوا کے لیے، خدمت کے لیے کوئی تھا نہیں۔ میری بہن 3 راتوں سے وہاں جاگ رہی تھی، امی کو پرابلم ہو رہی تھی، تو امی نے کہا کہ اس کی ماں کے پاس تو چلی جا اور اپنی بہن کو گھر بھیج دے۔ کہتی مجھے کوئی پرابلم نہیں تھی اور میں وہاں چلی گئی۔ کہتی الیاس بھائی جو ہے وہ شکریہ ادا کیا، حاجی غیاث صاحب نے بڑا شکریہ ادا کیا، یہ تینوں چلے گئے۔ میں نے کہا آپ جا کے سوئیں، کیونکہ 3-4 راتوں سے کی نیندیں خراب ہوئی، عذاب ہوئی ہوئی تھی۔ میں نے ان کی خدمت شروع کر دی، اور کہتی اب روٹین بن گئی کہ ایک دن میں ہوتی تھی، ایک دن میری بہن گزارتی تھی، اور الیاس صاحب اور غیاث صاحب جو ہیں وہ مدد کرتے، دوائیاں لانے میں، کھانا لانے میں، کپڑے لانے میں، اس طرح کی چیزوں میں مدد کرتے تھے، اور بڑے شکر گزار بھی ہوئے۔ کہتی اب جب میری بہن ہوتی تھی وہاں عارفہ، تو الیاس رات کو ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا تھا، اور جب رات کو میں ہوتی تھی تو حاجی غیاث صاحب آ جاتے تھے وہاں سے مارکیٹ سے، 2-4 گھنٹے گھر سوتے تھے، اس کے بعد وہ رات کو 11 بجے آ جاتے تھے۔ کہتی ہے میں بڑی حیران یہ تھی، کہتی مجھے لگنا شروع ہوا کہ حاجی غیاث صاحب جو ہے نا وہ میری طرف جب دیکھتے ہیں تو ان کا دیکھنے کا انداز کچھ درست نہیں ہے۔ خیر کہتی میں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ شاید مجھے ایسا لگ رہا ہو کہ پریشان ہے بیچارے۔ کہتی وہ سارا سلسلہ رہا تقریباً 1 مہینہ 24 دن، جو عارفہ کی ساس ہیں وہ زندہ رہیں، اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔
کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں گے کہ میں نے بڑا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا. حالانکہ میں اپنی بہن کی وجہ سے اس کی ساس کی تیمارداری کر دی ہاسپٹل میں کہ شکر ہے یہ مر گئی. اس نے میری بہن کا جینا عذاب کر رکھا تھا، اپنے بچے کو الٹی سیدھی باتیں بتاتی تھی اور وہ ساری جو ہے نا عملداری کرتا تھا اور ظلم ڈھاتا تھا میری بہن عارفہ کے ساتھ. کہتی میں نے دل میں بڑا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کہ شکر ہے مر گئی. خیر کہتی اس کو مرے ہوئے کچھ دن گزر گئے اور ٹھیک کوئی تقریباً 15-20 دن کے بعد جو ہے نا عارفہ نے ہم سب کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کر دی ہے. ہم بڑے خوش ہوئے اور سب نے بڑے جشن منایا. الیاس بھی اس ڈرامہ سے نکلا ماں کے مرنے کے بعد جس طرح وہ پھنسا ہوا تھا. کہتی افتخار بھائی جب آخری ایام آئے اور ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو الیاس بھائی آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے اور ہوتا ہے کام نہیں ہوتا اور آخر تک کئی دفعہ بچہ کی طبیعت خراب رہتی ہے. تو میری امی نے بھی کہا کہ بیٹا تو بھی چلی جا، الیاس لینے کے لیے آیا. کہتی میں عارفہ کے پاس چلی گئی کہ میں اس کی خدمت کر سکوں، گھر کا کام کر سکوں. کہتی اس کو سہولت مل گئی، میں اس کی خدمت کر رہی ہوں. ڈاکٹر نے منع کیا تھا کام سے، میں ذرا کام کر رہی ہوں. الیاس بھائی آج کل ذرا نرم ہوئے ہیں تھوڑے سے ماں کے مرنے کے بعد، اور اب کیونکہ باپ بننے والے ہیں تو ذرا تھوڑا سا امن اور سکون ہے زندگی کے اندر، چین کی بانسری بج رہی ہے. تو کہتی ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی تو حاجی بڑے حاجی صاحب آئے ہیں، حاجی غیاث صاحب، اور آ کے مجھے کہا جی کہ مجھے چائے بنا دیں. اور اس کے بعد میں نے کہا بیٹھے، تو وہ بیٹھ گئے. میں چائے بنانے لگی تو اس سے بعد گفتگو شروع ہو گئی اور مجھے ان کی گفتگو سے لگنے لگا کہ حاجی صاحب جو ہے نا کوئی عشق جھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی زندگی کے قصے سنا رہے ہیں. اچھا وہ کہتی ہے حاجی غیاث کی عمر 48 ہے اس وقت جب وہ عشق جھاڑنے اپنی بیوی کے مرنے کے 20-25 دن کے بعد. تو کہتی میں نے سوچا کہ نہیں، شاید یہ بیچارہ غم کا شکار ہے اور شوق لگا ہوا ہے اس کو بیوی کا، تو شاید اس کو میں نے غلط ریسیو کیا اس کے جملے. کہتی میں خاموش ہو گئی، میں نے اس پر غور نہیں کیا. لیکن یہ کہتی افتخار بھائی میں اپنے ذہن سے چھٹک رہی تھی کہ مجھے دوسری بار یہ احساس ہوا تھا ایک دفعہ ہاسپٹل میں جب حاجی غیاث کی بیوی عارفہ کی ساس وہاں داخل تھی، اور دوسری دفعہ آج ہوا کہ غیاث صاحب جو ہے نا کوئی گفتگو میں دیکھنے میں لمٹس کراس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے اپنا خیال سمجھ کے جھٹک دیا. کہتی حالانکہ عورت کو بہت پکا پتہ ہوتا ہے کہ کون کس ٹون ٹیمپو میں کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. اس کے بعد کہتی کچھ دن گزرے تو پھر انہوں نے اسی طرح کی گفتگو کرنے کی کوشش کی اور کہتی اس دن میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی تھی تو میں نے عارفہ سے اکیلے میں ذکر کیا. میں کہا عارفہ تیرے سسر جو ہے نا وہ لائن مار رہے ہیں میرے پہ. تو عارفہ نے کہا بکواس بند کر، تیرا دماغ خراب ہے، حاجی صاحب ہیں وہ الحاج ہیں، ان کی عمر دیکھ. میں نے کہا عمر شمر کوئی نہیں، یہ مجھے لگ رہا ہے. اور موصوف بڑے چہک چہک کے بڑے خوش ہو کے گفتگو کر رہے ہیں. تو میری بہن نے مجھے کہا کہ تیری غلط فہمی ہے، میرے سسر بہت نیک اور بہت اچھے آدمی ہیں، اور اس نے مجھے خاموش کروا دیا اور بلکہ ناراض بھی ہو گئی. کہتی افتخار بھائی سارے معاملات چلتے رہے. اب ان کی یہ روٹین بن گئی تھی کہ انہوں نے آنا ہے، آ کے گفتگو کرنی ہے، غیر ضروری گفتگو کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا ہے اور کچھ دیر ہاتھ پکڑ کے اور گفتگو کرتے رہنا ہے کوئی مثبت قسم کی، لیکن ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے میرا. نگینہ کہتی ہے میں خیر خاموش رہی، مجھے یہاں رہنا تو تھا نہیں. کہتی وہ وقت ہے، اللہ کا شکر ہے کہ عارفہ کوئی لیبر روم میں لے کر گئے ہوئے تھے اور الیاس بھائی جو ہیں وہ اپنی شاپ پہ تھے، گودام سے کچھ مال دینا تھا انہوں نے. اور حاجی صاحب جو ہیں حاجی
غیاث صاحب یہ جو ہے یہ اس وقت ویٹنگ روم میں اور وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پریشان بھی تھے اور میری بھی ملی جلی کیفیت تھی کہ اللہ تعالیٰ خیر کی خبر لائے. کہتی نرس آئی اور اس نے آگے کہا جی مبارک کو بیٹا ہوا ہے. کہتی میرے سسر نے نرس کو جو ہے وہ دیے ہیں پیسے دیے ہیں 1000 کے کچھ نوٹ آیا کو دیے ہیں, بڑی خوشی منائی ہے. کہتی مجھے مبارک بھی دیے میرے کندھے پکڑ کے مبارک ہو یہ کہہ کے انہوں نے مجھے گلے لگا لیا. کہتی افتخار بھائی میرے لیے یہ ایک ایسی بری اور گھٹیا حرکت تھی کچھ کہنے کی حد نہیں, اور کیونکہ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا تو وہ یہ دیکھ رہا ہوگا نا کہ ایک بوڑھا ایک جوان بچی کو شفقت کے تحت جو ہے نا محبت فرما رہے ہیں. کہتی میں نے بڑے غصے سے اس سے چھڑایا اور میں نے اس کو برا بھلا کہا, اور جب میں نے برا بھلا کہا تو اس نے مجھے وضاحت دینے کی کوشش کی. مجھے پھر سمجھ آ گیا کہ نہیں اس کی نیت خراب ہے اور یہ بدنیت بڈھا ہے. اور کہتی مجھے بڑی الجھن ہوئی, لیکن اب میں کیا کروں؟ میں اس کو جا کے اپنے باپ کو بتاؤں گی, وہ کہے گا تیری قسمت ہے. میں ماں کو بتاؤں گی, کہیں گی چپ کر جا, تیری بہن کا معاملہ ہے, اس کا سسر ہے, ہم نے کچھ سٹینڈ لیا یہ بات کی تو تیری بہن کو طلاق دے دے گا. ایک عجیب سا پریشر. کہتی خیر میں نے اپنی بہن کو بھی نہیں بتایا. 3 دن بعد جب میری بہن کو چھٹی ہو گئی اور وہ گھر آ گئی تو میں نے یہ سارا واقعہ سنایا اس کو, عارفہ کو. مجھے کہتی کہ تو بکواس کر رہی ہے, تو جھوٹ بول رہی ہے اور تجھے کوئی ہلوسینیشن ہو رہی ہے. تو پہلے بھی 2-3 دفعہ مجھے شکایت کر چکی ہے میرے سسر کی. تو خدا کا خوف کر, ان کی عمر دیکھ, اور تو یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے. میں نے کہا یار اس نے ایسے مطلب مجھے حق کیا ہے. تو اس نے میری بہن نے کہا یار فرتے جذبات سے بڑے بوڑھے گلے سے لگا لیتے ہیں. کہتے ہیں میرے سسر مجھے بھی سینے سے لگا لیتے ہیں, تو میں اس کو برا تو نہیں سمجھوں گی. تیرا ذہن گندا ہے اور تو نے بڑی گھٹیا بات کی اور الزام لگایا میرے سسر پہ. کہتی افتخار بھائی میں بڑی پریشان کہ یار میری بہن کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میری بھی کوئی سینس ہے, میرے اندر بھی سینسرز لگے ہوئے ہیں. یہ وہ والا حق نہیں تھا جو بڑے سینے سے لگا کے کندھے کو ایسے سر پہ تھپ تھپاتے ہیں, وہ نہیں تھا. کہتی خیر میں گھر آ گئی اور کسی سے کوئی ذکر نہیں کیا, اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ واقعی کیا میں غلط سوچ رہی ہوں حاجی صاحب کے بارے میں. وہ ان کا ایکٹ مجھے غلط سمجھ آ رہے ہیں. کہتی اب ایک جنگ شروع ہو گئی میرے اندر. نگینہ کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ مجھے بڑا طیش آنا شروع ہو گیا جب بھی میں حاجی غیاث کو دیکھتی. خیر کہتی کہ میں نے اوور کم کیا کیونکہ میری بہن نے بڑی گھٹیا قسم کی گفتگو کی تھی اور میری مخالفت کرتی تھی. تو میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ مجھے محسوس ہوا. کہتی کوئی تقریباً 2 مہینے کے بعد میں اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی. اس کی کوئی طبیعت خراب تھی تو اس نے کہا یار آجا ذرا کچن دیکھ لے, میاں کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو کہتی کچن کے اندر پھر آ گئے غیاث صاحب اور آئے ہیں, اور آ کر انہوں نے تھوڑی سی پہلے گفتگو کی. میں نے کہا بھائی صاحب آپ میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں, اپنی عمر کا خیال کریں. تو ہنس کے میں کہہ رہے ہیں عمرہ کی رکھیا, دل ہونا چاہیے تھا جوان. کہتی خیر میں نے سوچا کہ یہ والے جملے تو بولے جا سکتے ہیں, کچھ نے مجھے ابھی تک کچھ ایسی ڈائریکٹ بات نہیں کی. تو کہتی میں نے ناشتہ ان کے آگے رکھا ہے, ناشتہ رکھنے کے بعد میں مڑی ہوں تو انہوں نے مجھے بیڈ ٹچ کیا. کہتی میں مڑی اور میں نے مڑ کے سناٹے دار تھپڑ مارا اس کے منہ پہ, اور میرے منہ میں جو آ سکتا تھا کہتی میں نے کہہ دیا. اور سیدھی میں اپنی بہن کے کمرے میں گئی اور میں نے اس کو کہا کہ ایسے تمہارے میاں نے تمہارے اس نے کیا سسر نے, اور میں نے اس کا حساب پورا کر دیا, تھپڑ مار دیا اس کے منہ پہ. تمہارے گھر میں CCTV کیمرے لگے ہوئے, ذرا فوٹیج نکلوا کے دیکھو. میری بہن کہتی تو بکواس کری ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. خیر جب اس نے CCTV نکلوائی ہے تو وہ والا پورا کیپچر ہوا تھا.
اور سسر جو ہیں وہ کمرے میں آ گئے میری بہن کے، اور میں بیٹھی تھی معافی مانگنی شروع کر دی کہ دیکھو خدا کا واسطہ ہے الیاس کو نہ بتانا، اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ میری بدنیتی تھی، لیکن میں معافی مانگتا ہوں، اور میری بدنامی ہوگی تو عارفہ کو اس نے کہا کہ تم میری دیکھو بیٹی ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہارے سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کتنی، اپنے بیٹے کو بھی ڈانٹتے رہتے ہیں جب وہ کوئی ظلم ڈھاتا ہے، تو بیٹا اپنی بہن سے بھی کہے مجھے معاف کر دو اور اس بات کو پھیلانا نہیں۔ اب دراصل کیمرے میں کیپچر ہو چکا تھا، ایکسپوز ہو گئے تھے بڑے میاں، اور وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ ان کی بدنامی ہو۔ کہتی میں بھی نہیں چاہتی تھی، میری بہن نے مجھے کہا کہ خاموش ہو جاؤ گی، میں کہا میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ کہتی میں نے چپ اختیار کر لی، میں خاموش ہو گئی، اور 2-4 دن کے بعد میری بہن کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، میں واپس آ گئی اپنے گھر۔ کہتی افتخار بھائی میرا 2nd ایئر کے پیپر کی میں تیاری کر رہی ہوں، اور ایک رشتے والی جو ہیں وہ آئی ہیں، اتوار کا دن تھا اور ابا سین میں بیٹھے میں، اور وہ خاتون آئی اور انہوں نے مجھے، میری امی نے مجھے کہا کہ تجھے لڑکے والے دیکھنے آئے۔ کہتی میں نے کہا دور پھٹے منہ، میرے باپ کو میری پڑ گئی۔ اب پھر مجھے یاد ہے کہ یار یہ تو میں تو ایف اے جب کر جاؤں گی تو ابا نے شادی کر دینی ہے، اور ہمارے یہاں تو ایف اے سے آگے پڑھانے کا رواج ہی نہیں ہے۔ خیر شکر ہے اماں ابا کو نہیں سمجھ آیا، رشتہ 3-4 رشتے آئے ٹل گئے۔ کہتی افتخار بھائی اپنے باپ کے اس عتاب سے بچنے کے لیے کہ میں ایف اے پاس کروں گی میری شادی کر دیں گے، کہتی میں نے ایف اے میں خالی پیپر دے کر آ گئی، اور جب رزلٹ آیا تو میں بری طرح فیل ہو گئی۔ میرے ابا جو ہیں وہ بڑا بولے مجھ پہ، میری بہنوں نے مجھے کہا کہ وہ تو اتنی لائق ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیپر چیک کروانے چاہیے، پیپر چینج ہو گئے ہیں۔ تو میں نے پھر اپنی بہنوں کو کانفیڈنس میں لیا، میں نے کہا تم بیوقوف ہو، تمہیں نہیں پتہ کہ جیسی میری ایف اے کے رزلٹ آئے گا میرا باپ میری شادی کر دے گا، جیسے تمہیں جھونک دیا مجھے جھونک دے گا۔ تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ تو بغاوت کر رہی ہے، تو کیا حرکت کر رہی ہے، شادی تو تیری کرنی ہے۔ تو میں نے کہا یار شادی کرنی ہے، کوئی مناسب رشتہ ہوگا تو شادی کروں گی نا میں۔ خیر کہتی میں نے یہی حرکت دوبارہ کی، دوبارہ داخلہ گیا، میں نے پھر پیپر خالی دے دیے۔ کہتی ہے میرا رزلٹ آیا ہے۔ ابا نے کہا بھائی تجھ سے ایف اے ہونا نہیں ہے، تو نالائق ہے، تو میں تیرے لیے رشتہ دیکھ رہا ہوں۔ اور ابا ایک رشتہ لے آئے۔ اب وہ لڑکا کیا ہے جی، وہ ڈرائیور ہے، اور تو پلازے کے مالک ہے، وہاں مارکیٹ میں ان کا ڈرائیور ہے، اور کل 27-28 ہزار روپے اس کی تنخواہ ہے، اور کھانا وغیرہ اس کو وہیں سے ملتا ہے۔ کہتے میں نے تیری اس سے شادی کرنی ہے۔ نگینہ کہتی ہے افتخار بھائی جب وہ لڑکا، اس کی ماں ہمارے گھر آئے ہیں، میں نے اس کی شکل دیکھی ہے، کہتی شکل سے پکا بدمعاش لگ رہا تھا، نشئی لگ رہا تھا، اور میری بہنوں نے، میری اماں نے، ہم سب نے متفقہ طور پہ اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اس کے جانے کے بعد جب ابا کو یہ کہا تو ابا نے کہا خبردار تم بکواس مت کرو، لڑکا اچھا ہے، ان کی گاؤں میں زمینیں ہیں، گاؤں میں ان کی اپنی حویلی ہے، اور یہ ٹھیک ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ابا کو لگتا تھا جو پہلے 3 رشتے کیے ہیں وہ بڑی خوش ہیں کیونکہ ان کی طلاقیں نہیں ہوئیں، اور ابا کے بعد جب وہ روتی ہوئی تو ابا نے کہا کہ یہ جو تم پہ ظلم ہو رہا ہے یہ تمہاری قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابا کی طرف سے اب سب اوکے ہو گیا، تو وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے ساتھ یہ زور زبردستی کر دیں گے۔ خیر کہتی اب میں سوچنے پڑ گئی کہ میں کیا کروں، کس طرح بچوں میں اس رشتے سے۔ خیر کہتی میرے جو بہنوئی تھے جو رکشہ چلاتے تھے ان سے بات کی، انہیں جا کے تحقیق کی۔ تحقیق کرنے کے بعد اصغر بھائی نے آگے بتایا کہ یہ جو بندہ یہ چرس بھی پیتا ہے، اور اس کے اوپر کوئی 1-2 پرچے بھی ہوئے ہیں، اور یہ کوئی بہت امیر لوگ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے گاؤں میں ہماری زمینیں اور جائیدادیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور جن کی اس طرح سے جائیدادیں ہو نا تو وہ 26-27 ہزار روپے میں گاڑی نہیں چلاتے کسی کی۔ نگینہ کہتی میں شدید ڈپریشن میں چلی گئی، انزائٹی کا شکار ہو گئی، میں اپنی شکل دیکھتی تھی، اس کی شکل دیکھتی تھی، تصویر۔ کہتی افتخار بھائی میں نے کچھ لٹریچر ایسا پڑھ رکھا تھا
جو مجھے سپورٹ کر رہا تھا اس معاملے میں کہ مجھے اپنے رائٹس لینے ہیں. مجھے بکری کی طرح یا گائے کی طرح کسی قلعے سے باندھ دیں گے میرے ابا اور میں نہیں بندھی رہوں گی ان کی مرضی سے. میں اپنی 3 بہنوں کا حال دیکھ چکی تھی. کم پیسے والے کو بھی دیکھ لیا اور زیادہ پیسے والوں کو بھی دیکھ لیا, دونوں ظالم. تو سمجھ یہ آئی کہ نہیں یار, جہاں محبت ہوگی نا, جہاں قدر ہوگی, جہاں شوہر قدر کرے گا چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو, تو سچی خوشی اس صورت میں مل سکتی ہے. تو پہلے جو میں سوچتی تھی کہ میں غربت میں نہیں رہوں گی, تو میں نے طے کر لیا تھا کسی امیر سے شادی کروں گی. لیکن جب میں نے شادی الیاس سے شادی میری بہن مریم اس کی عارفہ کی, اور جب اس کو دیکھا کہ نہیں یار یہ تو بڑا بدتمیز سا اور جوا کھیلنے والا اور ظلم کرنے والا آدمی ہے, تو پھر پیسہ کہاں گیا. کہتی ان دونوں چیزوں کو, امیری اور غریبی کو دیکھ کے مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ جو شخص آپ کی قدر کرتا ہے, جو آپ سے محبت کرتا ہے, وہ سب سے اچھا شوہر ثابت ہوتا ہے, وہ اب امیر ہو یا غریب ہو. کہتی ہے میں اپنے لیے رشتہ تو تلاش نہیں کر سکتی تھی, پریشان ہو گئی, ایک نظریہ بن گیا. کہتی کچھ دن کے بعد سالگرہ آئی الیاس کے بیٹے کی, یعنی میری جو مجھ سے بڑی بہن کے عارفہ کے بیٹے کی, اور وہاں کام تھا. 2-3 دن پہلے مجھے بلا لیا گیا, تیاریاں کرنی تھیں. کہتی اس کے دوران اب ایک دن پھر وہ غیاث صاحب آئے ہیں, اور غیاث صاحب نے پہلے میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری عزت رکھ لی. اور میں نے کہا جی کوئی بات نہیں. تو میں نے کہا انکل ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. اس نے کہا مجھے انکل نہ کہو, اور کہتا میں تم سے ایک بات کرنے لگا ہوں, تم سوچ لو اس بات کو. میں نے کہا جی بتائیں. اس نے کہا جی میں 48 سال کا ہوں, 48 میری ایج ہے, آئی ایم سپر فٹ, اور یہ اتنی جائیدادیں ہیں میری. ایسے ایک کمرشل مارکیٹ ہے, ایک دکان ہے, یا جو ان کے پاس تھا, ساری جائیداد گنوائی, بینک بیلنس گنوایا, اپنی مرحومہ بیوی کا 23 تولے زیور گنوایا. انہوں نے کہا کہ نگینہ یہ سب میں تجھ پہ وار دوں گا, مجھ سے شادی کر لے, اور نکاح کی آفر کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے کسی کو, تیری زندگی بن جائے گی. میں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے, آپ پھر وہی والی بات کر رہے ہیں, اب گھما کے کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں گھما کے نہیں کر رہا, پہلے جو میں نے حرکت کی تھی میں معافی مانگ چکا ہوں, وہ غلط تھی, میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن تو مجھے بہت اچھی لگتی ہے, میں تیرے بارے میں بڑا سوچا. اور انہوں نے کچھ تصویریں مجھے دکھائیں جو چلتے پھرتے وہ کہیں میری بنا رہے تھے گھر میں. کہتا میں ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہوں. کہتی میں بڑی حیران ہوئی کہ کیسا شخص ہے, اس کی بیوی کو مرے ہوئے بھی 1.5-2 سال ہوئے ہیں, اور یہ اتنا عاشق مزاج آدمی ہے. خیر میں کہتی وہاں سے آ گئی. جب میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ وائی آئی ایم ڈینائنگ, میں کیوں انکار کر رہی ہوں, اس میں کیا ایشو ہے. اگر ایک ادھیڑ عمر شخص یا بوڑھا شخص کہہ لیں, ادھیڑ عمر کہیں گے, اگر مجھے اپنانے کو تیار ہے, اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور وہ میری رسپیکٹ بھی کر رہا ہے, میری عزت بھی کر رہا ہے, تو میں کیوں نہ اس بارے میں سوچوں. تو کہتی ایک دن میں نے ویسے ہی نا گفتگو کے اندر اپنی جو بہن ہے عارفہ, اس سے میں ویسے باتیں کر رہی تھی, ہمارے گھر آئی ہوئی تھی, تو میں نے اس کو چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے, رات کا وقت تھا. نجمہ کہتی میں نے عارفہ سے کہا کہ عارفہ مجھے ایک بات بتا, اگر میں تیرے سسر سے شادی کر لوں اور تیری ساس بن جاؤں تو کیسا لگے گا. تو کہتی اس قدر شدید ریاکشن آیا ہے عارفہ کا, کہتی تیرا دماغ خراب ہے, تو پاگل تو نہیں ہے. تو میں نے ویسے ہی کہا کہ وہ چھیڑ خانی تو پہلے کر چکے ہیں میرے ساتھ, اور اب میں نے بھی سوچا ہے کہ یار کیا حرج ہے, اچھا ہے, بڈھا ہے, امیر ہے, اور مجھ پہ فدا بھی ہے, تو پیسہ اور تیرے سے محبت کرنے والی ساس تیرے پہ آ جائے گی, تو اس میں حرج کیا ہے. کہتی میری بہن نے جو مخالفت کی ہے, کہتی کم از کم 2-2.5 گھنٹے جس طرح مسلسل وہ بولی ہے کہ شرم نہیں آتی, کیا غیر اخلاقی باتیں کر رہی ہے تو, تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے, ہم بھی اسی غربت سے نکل کے گئے ہیں, ہم نے کوئی ایسی وہ بےہودہ بات نہیں سوچی, تو کیا سوچ رہی ہے, تو شرم نہیں آتی. کہتی ابھی میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ تیرے سسر نے مجھے جو ہے وہ پرپوزل دیا ہے,
ایک صاحب آ گئے، میں کہانی سناتا ہوں آپ کو. دوستو، یہ نوجوان اکاڑا سے تھا، بڑا ایکسائٹیڈ، بڑا اچھا لگا، مجھے پہچانتا تھا. اب جی عارفہ نے جتنی شدید اور شد و مد سے مخالفت کی نگینہ کی، اور نہ صرف مخالفت کی، اگلے دن اس نے یہ بات اپنی 2 بہنوں کو جو آئی ہوئی تھیں، بنوئیوں کو نہیں، اور اپنی والدہ کو اور اپنے ابا کو بتا دی. کہتی میں حیران، اس نے اتنی بات بڑھا دی، اور ابا جو ہے وہ انہوں نے مطلب باقاعدہ طور پہ شور مچانا شروع کر دیا. اس نے کہا، میرے ابا نے گھٹیا باتیں کی، انہوں نے کہا تجھے جوانی سنبھالی نہیں جا رہی تو ویسی جان دے دے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی، بے شرم ہو گئی ہے. کہتی ہے میں حیران تھی کہ عارفہ نے حرکت کیا کی ہے. عارفہ شاید ریزرویشن کا شکار ہو گئی تھی، اس کو لگا کہ واقعی میں اس کے سسر سے شادی نہ کر لوں. کہتی افتخار بھائی، میری ایک سوچ ضرور تھی، میں نے اس پہ سنجیدگی سے غور ضرور کیا تھا. کہتی میں تو پکی ہو گئی ان سب کی بحث کے بعد، کیونکہ بہنیں الگ برا کہہ رہی ہیں، ماں الگ برا کہہ رہی ہے، میری کریکٹر اسیسینیشن میری بہنیں کر رہی ہیں، عارفہ سب سے زیادہ اچھل رہی ہے. اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ سب کچھ ہو گیا تو 3-4 دن گزرے، تو میں اب سوچ رہی تھی کہ میں ان کو بٹھا کے پھر بتا ہی دوں کہ مجھے ریاض صاحب نے پرپوز کیا ہے. تو جی ابا جی ایک اسی بندے کا رشتہ دوبارہ لیا ہے، ڈرائیور کا، اور زبردستی بحث کرتے ہوئے جو ہے نا منگنی کر دی میری. نہ صرف منگنی کی ہے بلکہ جاتے ہوئے ان کو 2 ماہ بعد کی ڈیٹ دے دی، کیونکہ ابا کی کمیٹی نکلنی تھی، اور وہ تاریخ لے کے چلے گئے. اور جاتے ہوئے جب تاریخ لکھی ہے تو وہ پرچی لکھ کے گواہوں کے سائن کرا کے. دوستو یہ ہمارے یہاں بڑا ہوتا تھا، لاہور میں میں نے دیکھا ہوا ہے، میں نے دلی میں بھی دیکھا ہے، یہ نکاح کے وقت کراچی میں بھی دیکھا کہ جو طے ہوا ہے نا، کتنا حق مہر، کتنے مہمان، کیا ڈیٹ، وہ سارے کر کے نا سائن کرا لیا کرتے تھے. تو کہتی ابا نے لکھ کر ڈیٹ دے دی شادی کی، اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں. کہتی افتخار بھائی اس سے تو میں نے شادی نہیں کرنی تھی. تو میں نے بڑی تیزی سے یہ سوچنا شروع کر دیا، ریپڈلی، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کہتی میں نے ایک دن حاجی کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا، میں نے کہا ایسا میں نے آپ سے ملنا ہے. میں نے کہا گھر آ جاؤ. تو میں نے کہا نہیں گھر نہیں آنا، کہیں باہر ملیں گے. کہتی ایک پبلک پلیس تھی، ریسٹورنٹ تھا. کہتی ہم وہاں چلے گئے، میں بیٹھی ہوں. میں نے کہا ایسا آپ نے مجھے پرپوز کیا تھا، مجھے یقین نہیں آتا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں. کہتے حاجی صاحب باقاعدہ طور پر رونے لگے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ شاید تو بڑی حیران ہوگی. کہتے جب میری شادی ہوئی تو شادی کے بعد میری جو بیوی ہے، یہ اس نے نہ مجھ سے محبت کی، نہ میری خدمت کی، اور یہ مجھ سے دور رہتی تھی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے کسی کزن سے محبت کرتی تھی، عارفہ کی ساس. اور حاجی صاحب نے کہا کہ نگینہ ساری زندگی میں آج تک، کہتا ہے تقریباً کوئی ہماری شادی رہی ہے 28-27 سال. کہتا ساری زندگی کے اندر شاید 10 بار اس نے محبت کا اظہار کیا ہو یا مجھے اپنے پاس بیٹھنے دیا ہو میری بیوی نے. اور میں ساری زندگی سر جھکا کے اس کا ظلم سہتا اس لیے رہا کہ خاندان میں نکاتی ہوگی، میں طلاق دوں گا، مسئلہ ہوگا. کہتا یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو کچھ نہیں پتہ، میں اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے لحاظ سے. میں نے اس مرومہ کی اس بات کو، اس عیب کو چھپا کے رکھا ساری زندگی کہ بیوی میری ہے، اور اس نے ساری زندگی اپنے آشنا سے جا کے ملی ہے. اور میں ہر سال حج پہ چلا جاتا تھا، اور میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما. میں نے اس کی عزت رکھی ہوئی ہے، اور میں نے اس کی عزت کو ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے. میں اس کو بدنام نہیں کرا، نہیں تو کہتا 3 منٹ ہی میں اس کو فارغ کر دیتا. کہتا اب ایک شخص جس کی شادی ہوئی ہو اور اس کی بیوی سے رفاقت ہی نہ ہو تو کیا کرے گا وہ.
کہتا میں صبر کے ساتھ بیٹھا رہا، اور جب میں نے پہلے کہتا غلط حرکت کی اور وہ جبلی تقاضا تھا، میں اس قدر فرسٹریٹڈ تھا، کہتا مجھے اس کے لیے میں نے معافی مانگ لی تھی، لیکن میں نے جب تجھے پرپوز کیا تو اس وقت کیا جب مجھے لگا کہ مجھے تجھ سے محبت ہو گئی ہے، اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا، جہاں تو پیر رکھے گی میں وہاں تلیاں رکھ دوں گا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، تو مجھ سے شادی کر لیں۔ کہتی افتخار بھائی وہ گرے اور بلیک اس کا بال تھے، وہ مجھے ہیرو لگنے لگا۔ اور جو کہانی اس نے سنائی کہ اتنی اذیت میں بیوی جو ہے وہ بے وفا ہے اور خیانت کرتی رہی ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ اس سے محبت کرتا رہا ہے، کہتی ہے میں قسم کھا کے کہتی ہوں افتخار بھائی، کہتی ود ان نو ٹائم مجھے اس سے محبت ہو گئی، اور مجھے بھی لگنے لگا کہ یار مجھے اس سے شادی کر لینی چاہیے۔ کہتی حاجی غیاث صاحب جو ہیں وہ، میں نے ان سے کہا کہ بس پھر ایک کام کر کے میرے بس ایک دفعہ بات کر، اس نے کہا تیرا باپ نہیں مانے گا۔ میں نے کہا نہیں، ایک دفعہ میرے باپ سے بات کر لے، وہ اصول پرست آدمی ہے، ہو سکتا ہے اس کے اصول میں یہ بات شامل ہو۔ خیر، کہتے جی غیاث نے مجھ سے وعدہ کیا حاجی صاحب نے کہ میں کل رشتہ لے کر آؤں گا۔ عطیہ کہتی ہے میرے ابا کی عمر 66 سال اور حاجی غیاث کی عمر 46 47 48 جو بھی۔ کہتی جی اگلے دن غیاث صاحب آئے ہیں اور مٹھائی لے کے امی ابا کو بٹھایا۔ بٹھانے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ مجھے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ تو میرے ابا نے کہا کہ آپ کا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں اب خود شادی کرنا چاہتا ہوں نگینہ کے ساتھ۔ اور کہتی ابا نے ایسے کر کے دیکھا ہے، امی کا غصہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو گیا، اور کیونکہ وہ بھی آئی ہوئی تھی عارفہ، اس کا بھی چہرہ سرخ ہو گیا، اور وہ مجھے دیکھ لی کہ جیسے میں نے کوئی گیم ڈالی ہے۔ کہتی امی نے کہا بھائی صاحب خدا کا خوف کریں، کس طرح کی بات کریں، دیکھیں تو صحیح اپنی عمر۔ تو حاجی غیاث صاحب نے کہا کہ اگر دین میں عمر کا کوئی فرق ہے اور یہ اگر لیگل نہیں ہے تو میں اپنا رشتہ واپس لے لیتا ہوں، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھوں گا۔ میری اماں نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا جی لوگ بھاڑ میں جائیں، تو آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں۔ تو میرے ابا نے کہتی مجھے بلایا کہتے کہ تم نے سن لیا سب کچھ؟ میں نے کہا ہاں جی سن لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں ہاں کر دوں؟ کہتی میرے ابا مجھے بہت اچھے لگے۔ میں نے کہا جی ہاں کر دیں۔ کہتی امی نے حاجی صاحب کے سامنے مجھے پیٹنا شروع کر دیا، کٹیس شروع کر دی، عارفہ دھاڑے مارنا شروع ہو گئی، اپنے میاں کو فون کر دیا کہ آئیں یہاں دیکھیں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ اور وہ کہتی جی میرے بہنوئی بھی آ گیا الیاس، اس نے بڑی مخالفت کی، لیکن وہ ذرا انڈر ٹون بات کر رہا تھا، کیونکہ باپ کا کاروبار تھا، باپ کے ٹکڑوں میں تھا، اور باپ کا احترام بھی تھا۔ تو میرے ابا نے کہا کہ آپ جب چاہیں نکاح لے لیں، لیکن ہم یہ شادی دھوم دھام سے نہیں کر سکیں گے۔ حاجی صاحب چلے گئے، عارفہ چلی گئی، اس کا میاں چلا گیا، امی نے میری دونوں بہنوں کو بلایا، میری وہ درگت بنائی کچھ نے کیا۔ میں کہا جی اس میں مسئلہ کیا ہے؟ میں اگر شادی کر رہی ہوں آپ کو کیا ہے؟ میں نے کہا بوڑھا ہے۔ میں کہا سو واٹ، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میری اماں نے کہا تو پیسے کی لالچ میں کر رہی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی پیسے کی لالچ میں کر رہی ہے۔ کہتی افتخار بھائی وہ پھڈا پڑا ہے میرے گھر میں، الٹیمیٹلی کچھ دن کے بعد 2 کپڑوں میں نکاح کر کے حاجی صاحب مجھے لے گئے۔ کہتی نیچے والے پورشن کے اندر میں ہوں، اور میں اوپر والے پورشن میں رہنے والی اپنی بہن کی ساس بن گئی۔ کہتی کہ شاید وہ 1 ہفتہ رہا الیاس، اور وہ عارفہ کو لے کے الگ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ ابا جی پتہ نہیں کیوں مجھے نفرت سی ہو رہی ہے سارے عمل سے۔ وہ چھوڑ گیا، ناراض ہو گیا، میری بہنوں نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا،
بنوئیوں نے ملنا چھوڑ دیا، سارے خاندان نے وہ پھٹکار کی ہے، وہ لان تان کی ہے میرے ساتھ، کچھ نہیں کی حد نہیں۔ کہتی افتخار بھائی آپ یقین کریں کہ حاجی صاحب، حاجی غیاث صاحب ایک نہایت نفیس آدمی ہے۔ میری ازدواجی زندگی اتنی خوشگوار ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کہتی سچ مچ، مطلب جہاں میں پیر رکھتی ہوں نا وہ شخص اپنی ہتھیلیاں رکھ دیتا ہے، اور سچ مچ جو ہے وہ ایج اس کی ضرور زیادہ ہے، لیکن وہ شخص بڑی محبت کرنے والا ہے، بڑا پیار کرنے والا ہے۔ اور کہتی میں اتنی خوش ہوں کہ کسی نوجوان سے میری شادی ہوتی، کسی سے بھی ہوتی، کہتی میرا نہیں خیال کہ میں کبھی اتنی راضی رہتی۔ کہتی اب مجھے بتائیں کہ میں راضی ہوں اور میرے میاں راضی ہیں، سب خاندان ناراض ہے میرے ابا کے علاوہ۔ کہتی مجھے بتائیں اپنے دیکھنے والوں سے پوچھ کے کہ مجھے کھانا پینا رہنا سہولتیں اور شوہر کی محبت سے میں مالا مال ہوں، تو کیا میں نے غلط کیا ہے؟ اس میں کوئی حرج ہے؟ میں اگر اپنی بہن کی ساس بن گئی تو کیا میں نے غلط کیا ہے؟ کیا ایک عورت خوشی کے ساتھ اگر جی رہی ہے اور قانون کی پاسداری بھی کر رہی ہے اور کسی حد کو پار نہیں کرتی تو کیا میں نے غلط کیا ہے؟ دوستو آپ کو سن کے بڑا عجیب لگا ہوگا، اور مجھے بھی سن کے بڑا عجیب لگا کہ ایک بہن دوسری بہن کی ساس بن گئی، لیکن ہمیں سننے میں ایسا ضرور لگ رہا ہے، لیکن اس سے برا کچھ بھی نہیں ہے، شرعی معاملہ ہے، دین میں اجازت ہے۔ اور مجھے یہ بڑی یونیک کہانی لگی، اور خاص طور پر اس بات پر میں بڑا راضی ہوا کہ نگینہ خوش ہے، مسکراتی ہے، لیکن اس کو ملال بھی ہے کہ اس کی بہنیں، اس کے رشتہ دار اس پر لان تان کرتے ہیں، اس کو ملنا چھوڑ گئے۔ دوستو میں تو اس کے اس عمل کی تعریف کروں گا، تائید کروں گا، خوشی مناؤں گا اور ویل ڈن کہوں گا، اور اس کے رشتہ داروں کو اس سے کہوں گا کہ بھائی اس نے کچھ برا نہیں کیا۔ آپ بتائیں کہ نگینہ نے اپنی بہن عارفہ کے سسر سے شادی کر کے اس کی ساس بن کے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ ضرور مشورہ دیجیے گا۔ اور آج کی کہانی بڑی یونیک کہانی ہے، ہیپی اینڈنگ۔ اور نگینہ بیٹا خوش رہو، اور بھائی صاحب بال شال کالے کر کے تسی بھی راضی رہو۔ مزہ آیا آپ کی کہانی سن کے اور سنا کے بھی۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور جڑے رہیے گا اس حقیر فقیر کے چینل کے ساتھ۔ اس دعاؤں کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔